بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ایک آیت اور انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر عرض کروں گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 88، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ایک نصیحت ارشاد فرمائی۔ وہ نصیحت کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہ اس آیت شریف کا جو ہے ترجمہ ہے۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ جتنا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں ارشاد فرما دیا کہ حلال اور طیب رزق کھاؤ، حلال اور طیب رزق کھاؤ، یعنی حلال اور پاک ستھرا رزق کھاؤ اور اسی طرح پیو۔ اب یہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے حلال اور طیب رزق کھائیں۔ اب دیکھیں دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے، یہ بھی جو ہے اس طرف جا رہا ہے، دوسرا راستہ یہ ہے، وہ بھی یہی جا رہا ہے، یعنی دو راستے ہیں رزق آپ کو ملنا ہے، ایک حلال کا راستہ ہے اور ایک حرام کا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم سے چاہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم حلال اور طیب رزق کھائیں، کہ جب ہم حلال اور طیب رزق کھائیں گے تو ہی جو ہے اس کے اثرات ہم پر آئیں گے، روحانیت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ جب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے، رزق ہمارا مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے یا جوا کے ذریعے، یعنی ناجائز طریقے سے جو ہے وہ لوگ کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے بہت سارا جو ہے مال جمع کر لیں گے۔ لیکن اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے، نمبر ایک تو وہ بندہ جو ہے جو رزق کے حرام کما رہا ہے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، XYZ کسی بھی طریقے سے، تو ایک تو وہ اپنے لیے حرام مال جمع کر کے اس کا ہونا کیا ہے کہ وہ مال اس کے کسی کام نہیں آنے کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب مر جائے گا تو وہ مال جو ہے وہ سامنے تقسیم ہو جائے گا، اس کے کام آنے کا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے، یعنی اپنی آخرت کو جو ہے وہ داؤ پر لگا رہا ہے، اپنی آخرت کو ختم کر رہا ہے، یعنی کہ آخرت اس کے لیے اپنی خراب کر رہا ہے۔ تو یہ مال ایسا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ حرام مال اگر کما بھی لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کئی مصیبتیں، کئی جو ہے معاملات ان کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے وہ لوگ انہی پیسوں کو جو ہے جو حرام مال سے کمائے یا تو اسپتالوں میں دے رہے ہوتے ہیں یا پھر اسی مال کو جو ہے حرام طریقے سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے مال جو ہے وہ کسی طریقے سے کام نہیں آنے کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے جو ہے حلال کمائیں اور حلال ہی جو ہے کھائیں، تاکہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں اور آخرت بھی ہماری جو ہے سنور جائے۔ اسی طریقے سے یعنی ان لوگوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھو ہر طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں۔ اب کیوں رکھیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی لیے کہ تم جو اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تو یہ آیت شریف ہے، اس میں ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور اس میں ہمارے ایمان کی نشانی بھی ہے۔
کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں جو ہے حلال کھانے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ کی رضا کے لیے شیئر کریں۔